السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے سورہ انفطار کا ترجمہ کیا تھا، اس کے ضروری مبادیات اور کچھ خلاصہ پیش کیا تھا، اور آج کے مجلس میں ہم انشاءاللہ اس سورت سے متعلق جو ضروری لغات ہیں وہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ تمام طلبہ ہر سبق کو بغور سنتے ہوں گے، یاد کرتے ہوں گے اور اس کے لغات کو لکھتے بھی ہوں گے، اس لیے کہ لغات کا لکھنا، ترجمے کا یاد کرنا از حد ضروری ہے، اور اسی کے ذریعے قرآن کریم کا فہم اور اس کا تدبر حاصل ہوگا، نصیب ہوگا۔ تو لیجئے قرآن کریم کی سورہ انفطار کے چند ضروری لغات۔ سورت کا آغاز ہے اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت۔ انفطرت واحد مؤنث غائب فعل ماضی، واحد مؤنث غائب فعل ماضی۔ وہ چر گئی، پھٹ گئی، وہ چر گئی، پھٹ گئی۔ انفطار مصدر ہے باب انفعال کا، انفطار مصدر ہے باب انفعال کا، اور اس کا مجرد ہے فطر، فطر یفطر فطرا وفطارا وانفطارا، پھٹنا، فاطر السماوات والارض، اور فطرہ بھی اسی سے کہا جاتا ہے، عید الفطر بھی اسی سے کہا جاتا ہے، سب اس کے مشتقات ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، کواکب تو معلوم ہے آپ کو، اور اس کے بعد پھر آپ کے انتصرت ہے۔ انتصرت واحد مؤنث غائب فعل ماضی، واحد مؤنث غائب فعل ماضی۔ وہ جھڑ گئی، بکھر گئی، جھڑ گئی، بکھر گئی۔ انتصار مصدر ہے باب افتعال کا، انتصار مصدر ہے باب افتعال کا، جھڑنا، بکھر جانا۔ اور نثارا اس کا مجرد، نثارا ینثر نثرا، نثارا ینثر نثرا، باب نثارا اس کا مجرد۔ اور اس کے بعد پھر ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، بحار بحرن کی جمع، فجرت تفجیر سے یہ لفظ پیچھے آ چکا ہے، اور فجر یفجر تفجیرا اس کے معنی آتے ہیں بہانا، جاری کرنا۔ اس کے بعد پھر آ رہا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، بُعْثِرَتْ وہ کھود کر اٹھائی گئی، وہ کھود کر اٹھائی گئی۔ بعثرۃ مصدر ہے فعللۃ کے وزن پر، بعثرۃ مصدر ہے فعللۃ کے وزن پر۔ الٹ پلٹ کرنا، الٹ پلٹ کرنا، الگ الگ کرنا۔ اور اس کے بعد پھر آ رہا ہے علمت نفس ما قدمت وأخرت، قدمت وأخرت دونوں مؤنث کے صیغے اور ماضی کے آگے بھیجنا، پیچھے چھوڑنا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے حضرت انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، غرک، غر یغر غرا دھوکے میں ڈالنا، اور ما موصولہ اور کاف ضمیر خطاب مفعول۔ اے انسان
تجھ کو تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تو غر یغر غرن و غرارن، اس کے معنی دھوکے میں ڈالنا. اور اس کے بعد پھر الذی خلقک فسواک، الذی خلقک فسواک، جس نے تجھے پیدا کیا. سوا یسوی تسویتاً، برابر کرنا، درست کرنا، برابر کرنا، درست. سوا کا ای سوا اعضاک، جس نے تیرے اعضاء کو درست کیا. تو سوا فعل با فاعل، کاف ضمیر خطاب مفعول، اور سوا کا فاعل کون ہے؟ اللہ کی ذات، کہ اللہ نے تیرے اعضاء کو درست کیا. فعدلک، فعدلک، عدلک، عدل واحد مذکر غائب فعل ماضی، واحد مذکر غائب فعل ماضی، اور کاف ضمیر مفعول. تجھ کو برابر کیا، تجھ کو اعتدال پر بنایا. اور عدل اس کا مصدر ہے مجرد باب ضربہ سے، عدل یعدل عدلا، عدل یعدل عدلا، برابر کرنا. اس کے بعد فرما رہے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت ما شاء رکبک. شاء فعل ماضی، چاہنا اور خواہش کرنا. اللہ نے جس ترکیب میں چاہا تجھ کو شکل دے دی. صورا، فی ای صورت ما شاء، صورت جمع صور، یہ لفظ پیچھے جا چکا ہے. رکب یرکب ترکیبا، رکب یرکب ترکیبا. رکب واحد مذکر غائب، رکب واحد مذکر غائب، اور کاف ضمیر مفعولی. اس نے تجھے جوڑ دیا، اس نے تجھے جوڑ دیا، ترکیب کر دی. ترکیب کرنا یعنی برابر کرنا، ہر چیز کو ایک ساتھ جوڑ دینا. اس لیے نحوی اصطلاحات میں اور نحوی چیزوں میں ترکیب جو کہا جاتا ہے، تمام افعال کو، حروف کو ایک دوسرے سے جوڑ کر آخر میں انتہائی جملہ بنا دیتے، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ، فلا فلا. تو یہ ترکیب ہو گیا. تو ترکیب مصدر ہے باب تفعیل کا، ترکیب مصدر ہے باب تفعیل کا. اور اس کے بعد فرمایا ہے کلا بل تکذبون بالدین. کلا جسے ہم نے پیچھے بتایا حرف ردع، حرف ردع ہے ڈانٹ کے لیے اور زجر کے لیے. ہرگز نہیں بلکہ تم روزے جزا کو جھٹلاتے ہو. کذب یکذب تکذیبا، جھٹلانا، اور کذب کہتے ہیں جھوٹ کو. کذب یکذب جھوٹ بولنا، اور کذب یکذب تکذیبا باب تفعیل سے اس میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنا. بالدین ای بیوم الدین، کہ تم روزے جزا کو بہت زیادہ جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم پر ہم نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. علیکم، تم پر مقرر کیا ہے. لحافظین، لحافظین حفاظت کرنے والے، یعنی تمہارے اب کے نام اعمال کی اور رجسٹر کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کو ضائع ہونے سے بچانے والے ہیں. اور پھر وہ کرامن ای مکرمین، کرامن ای مکرمین، کہ وہ باعزت بھی ہیں اور صاحب تکریم بھی ہیں. اور ان کا کام کیا ہے مولانا؟ کاتبین، ای حال کونہم کاتبین، حال کونہم کاتبین، ای جعلنا لہم کاتبین لکم، کہ ہم نے ان فرشتوں کو تمہارے حق میں تمہارے نام اعمال رجسٹر کرنے اور لکھنے پر لگا دیا ہے، ان کی ڈیوٹی کر دی ہے. اور پھر یعلمون ما تفعلون، اللہ کی طرف سے وہ فرشتے وہ سب کچھ جانتے ہیں جو تم کر گزرتے ہو. اللہ کی طرف سے وہ فرشتے سب کچھ جانتے ہیں جو تم کر گزرتے ہو. اس لیے انسان کو اپنے قول میں، اپنے فعل میں
حد درجے محتاط رہنا چاہیے، اور یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا قول ہوا میں ہو گیا ہے یا کہ ہواؤں نے اس کو لے چل دیا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ انسان کا ہر قول ہر عمل اللہ کی نگاہ میں ہے، فرشتوں کی لکھاوٹ میں ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ نام اعمال کا مکمل رجسٹر انسانوں کے سامنے کر دیں گا، اور پھر فرمائیں گا اقرا کتابک، لو اپنا نام اعمال پڑھو۔ اس لیے انسان کو اپنے ہر عمل میں محتاط رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ میری جانب سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی ہے، اور میری جانب سے کسی پر بغیر سوچے سمجھے ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے۔ انسان کو جذبات کی وجہ سے احساس نہیں ہوتا، لیکن جب انسان تنہائی میں بیٹھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اپنی ذات کا محاسبہ کرتا ہے، تب انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں میں نے فلاں دن فلاں انسان پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، ضرورت سے زیادہ اس کو بول دیا ہے، اس لیے کہ انسان کو تو پتہ نہیں چل پا رہا ہے، لیکن اللہ کی جانب سے فرشتے وہ تمام چیزیں ریکارڈ میں محفوظ کر لے رہے ہیں، اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان الابرار لفی نعیم، ابرار کا بھی لفظ پیچھے آ چکا ہے، نعیم کا بھی لفظ پیچھے آ چکا ہے۔ نعیم جنت، آسائش، باغات، نعم آپ کے جمع ہے، نعمتن کے جمع نعم، اور نعیم صیغہ صفت ہے فعیل کے وزن پر، نعیم صیغہ صفت ہے فعیل کے وزن پر، آسائش، اچھائی، جنت کی نعمتیں، راحتیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، فجار فاجر کے جمع فجار، بدکار، فاجر کے جمع فجار، بدکار، کافر، فاجر، واحد اور فجار جمع ہے فاجر کی، دین کا پردہ پھاڑنے والا، دین کا پردہ پھاڑنے والا، علی الاعلان گناہ کرنے والا، یہ فاجر ہے، علی الاعلان گناہ کرنے والا۔ اور فجور مصدر ہے فعول کے وزن پر، فجر اس کا مجرد فجر یفجر، فجرن پھاڑنا، الگ کرنا، اور فجر کو فجر اسے کہا جاتا ہے کہ رات کی تاریکی سے دن کے اجالے کی طرف وہ وقت آتا ہے، وہ گھڑی آتی ہے، اس لیے اس کو فجر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا لفی جہیم، اور جہیم کے معنی جہیم بروزن فعیل، جہیم بروزن فعیل بمعنی فاعل، دہکتی ہوئی آگ، دہکتی ہوئی آگ، اور جہنم کے معنی آگ کے سخت بھڑکنے کے بھی ہیں، جہنم کے معنی آگ کے سخت بھڑکنے کے بھی ہیں۔ جہیم اسی سے مشتق ہے، دوزخ کے 7 طبق ہیں، دوزخ کے 7 طبق ہیں یا طبقات ہیں۔ جہنم نمبر 1، اس کے بعد پھر لظا، انہا لظا، اس کے بعد پھر حطامہ، حطامہ، اور نمبر 4 سعیر، نمبر 5 سقر، نمبر 5 سقر، اس کے بعد پھر جہیم اور حاویہ۔ تو یہ کتنے ہوئے؟ نمبر 1 جہنم، نمبر 2 لظا، نمبر 3 حطامہ، نمبر 4 سقر، نمبر 5 جہیم، اور نمبر 6 حاویہ۔ اور اس کے بعد پھر اس طرح سے جہنم کے مختلف طبقات ہیں، یسلونہا، جس میں وہ جائیں گے۔ صلا یسلی کے معنی یسلو جمع مذکر غائب فعل مضارع، جمع مذکر غائب فعل مضارع، اس کے معنی کیا ہے؟ اور ہا ضمیر مفعول، یسلونہا ہا ضمیر مفعول، وہ داخل ہوں گے اس میں، وہ داخل ہوں گے اس میں۔ سلیون مصدر ہے، سلیون
مصدر ہے اور اس کے معنی داخل ہونے کے. اور پھر فرمایا وما هم عنها بغائبین، وما هم عنها بغائبین، کہ جہنمی جہنم سے کبھی غائب ہونے والے نہیں ہیں اور ان کے لیے جہنم میں خلود ہوگا، ہمیشہ رہنا ہوگا اور کبھی بھی وہاں سے نکل نہیں پائیں گے، الا یہ کہ اللہ کسی پر اپنا کرم فرما دے، کسی کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی نبی کی بات، نیک بندے کی بات اللہ تعالیٰ رکھ لے کسی جہنمی کے بارے میں اور سفارش قبول کر لے تو ممکن ہے کہ اس کا نکلنا ہو، ورنہ کافر کفر والے شرک والے تو کبھی بھی نکل ہی نہیں پائیں گے. چھوٹے چھوٹے گناہ والے ممکن ہے کہ نکل جائے. اور اس کے بعد پھر آ رہا ہے جناب ادراک، وما ادراک ما یوم الدین. ادرا واحد مذکر غائب فعل ماضی، اس نے خبردار کیا اور کاف ضمیر خطاب ہے. وما ادراک ما یوم الدین، ادراء مصدر ہے اس کا باب فعال پر. ثم ما ادراک ما یوم الدین بطور تاکید کے 2 مرتبہ کہہ دیا. اور پھر فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اے اذکر یوم لا تملک. تملک واحد مؤنث غائب فعل مضارع، واحد مؤنث غائب فعل مضارع، وہ مالک ہوتی ہے، وہ اختیار رکھے گی. ملک مصدر ہے باب ضرب سے ملکا یملکو ملکن و ملکن. ملک استعمال 2 طرح ہوتا ہے، مالک اور والی ہونا، مالک اور والی ہونا، اور دوسرے اختیار پانا. خود وہ مالک یا ولی نہ ہو بلکہ کسی نے اس کو اختیار دیا ہے، اور یہاں دوسرے معنی ہے. اور یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ اس دن کوئی شخص کسی شخص کا ملکیت والا نہیں ہوگا، مالک نہیں ہوگا، والی نہیں ہوگا. تمام تر ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہی ہوگی. اس لیے ہر انسان کو قیامت کے ہولناک حالات سے ڈرنا چاہیے، دنیا میں اپنے برے اعمال سے بچنا چاہیے، برے قول سے بچنا چاہیے، اور ہر انسان کے ساتھ محبتانہ اور ہمدردانہ تعلق رکھنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.